ماہ رجب المرجب ہے، 27ویں رجب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم شان کی طرف ہم سب کی رہنمائی کرتی ہے۔ 27 رجب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایک عظیم ترین معجزے سے نوازا جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کروایا گیا اس میں جو حکمتیں تھیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور واقعہ معراج سے چیدہ کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کروائی گئی، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، اس معراج کا ذکر قرآن کریم کے اندر 15ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو اتنی معراج کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک جس معراج کا ذکر اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جو معراج کو سرے سے نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں معجزہ معراج کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا، وہ کافر اس وجہ سے ہو جائے گا کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہوگا۔ اور مسجد الاقصیٰ سے پہلے، دوسرے، تیسرے، 7واں آسمانوں سے پار، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، یہ جو ساری آگے کی معراج ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ ان کا منکر گمراہ ہے، اور گمراہی کبھی کبھی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ماہ رجب کے اندر ایک عظیم ترین واقعہ، عظیم ترین معجزہ پیش آیا، اس کا انکار کرنے والا اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ دوسری بات کہ بندہ، شخص جتنا عظیم ہوتا ہے اس کو تحفہ اس کے رتبے کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ ہلکا ہے، اس کا مقام کم ہے، تو اس کو اسی کے مقام اور رتبے کے مطابق تحفہ دیا جائے گا۔ تو معراج میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنے رب کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شانوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عظیم تحفہ معراج کی صورت میں عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شان معراج کی صورت میں دنیا میں ایسی ملی کہ پہلے والے انبیاء میں سے کسی کو بھی ایسا مقام عطا نہیں کیا گیا۔ معراج کے حوالے سے ویسے تو میرے آقا کی ہر شان وراء الورا ہے، لیکن یہ جو معراج کی صورت میں حضور کو عظیم معجزہ عطا کیا گیا، یہ انبیاء میں ایک منفرد ایسا تحفہ ہے کہ دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں جو رات کے تھوڑے سے لمحے میں اتنا عظیم سفر کر کے اپنے رب کا دیدار کر کے رب کی تجلیات کو دیکھ کر راتوں رات واپس بھی آ جائے۔ یہ صرف ہمارے نبی کو رتبہ اور مقام عطا کیا گیا، یہ دنیا کے اندر یہ شان عطا کی گئی۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی میرے آقا کو اللہ ایک ایسا عظیم مقام عطا فرمائے گا جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں جو اللہ ہمارے نبی کو عطا فرمائے گا وہ کیا ہے؟ وہ شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ، مقام محمود جو ہمارے نبی کو اللہ میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ساری امتیں جمع ہو کر ایک ایک نبی کے پاس جائیں گی کہ ہم پھنس گئے، مہربانی کرو، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو۔
اور ہر نبی یہ کہے گا کہ کسی اور کے پاس جاؤ، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم میں یہ جرت نہیں کہ رب کے سامنے جا کر یہ درخواست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مکمل جلال پر ہوگا، کوئی شخص اللہ کے سامنے دم بھرنے کی جرت نہ رکھتا ہوگا۔ ہر شخص کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا، یہاں تک کہ ساری امت جمع ہو کر جب حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ کہیں گے میں تو تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں ایک ایسی عظیم بارگاہ بتا سکتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عظیم رتبے عطا کیے ہیں کہ اگر وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے اور تمہاری سفارش جا کر دے، اللہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ ہمارے نبی کا راستہ بتائیں گے، حضور کے پاس آئیں گے تو میرے آقا علیہ السلام فوراً ارشاد فرمائیں گے آنا لہا، ہاں میں ہی تو وہ تھا جس کے ساتھ اللہ نے مقام محمود کا وعدہ کیا تھا، جس کو شفاعت عظمیٰ دینے کا وعدہ کیا تھا، آؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں تم سب کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میدان محشر میں بھی تیار ہوں۔ تو ایک شان اللہ نے دنیا میں ہمارے نبی کو ایسی عطا فرمائی جو انبیاء کے پاس نہیں، اور ایک شان میدان محشر میں اللہ اپنے محبوب کو ایسی عطا فرمائے گا کہ کسی نبی کے پاس وہ شان نہیں ہوگی۔ حضور کی وہ شان حاصل کرنے کے لیے انبیاء بھی رسول اللہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے، حضور جا کر سر انور سجدے میں رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد واشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، بولو تمہاری بات کو قبول کیا جائے گا، ہم سے عرض کرو تمہاری ہر بات کو سنا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی عظیم ترین عظمتوں اور شانوں میں سے ایک شان نبی اکرم علیہ السلام کا معجزہ معراج ہے، اور معراج جو ہے حضور علیہ السلام کے تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ میرے آقا علیہ السلام کو جب کافروں نے خوب ستایا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے پورے مکہ کے بڑے بڑے خاندانوں تک دین اسلام کی دعوت کو رکھا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اب طائف کے بازاروں کی طرف گئے، طائف میں گئے کہ جا کر وہاں لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دوں، ہو سکتا ہے کوئی کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو۔ طائف والوں نے جو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، 2 میل تک حضور علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے لڑکوں کو لگایا جو حضور کو پتھر بھی مارتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے، یہاں تک کہ یہ ابو لہب تھا۔ حضور علیہ السلام جاتے تھے لوگوں کے پاس، دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اکاز کے اس میلے کے اندر جہاں لوگ جمع تھے، پیچھے پیچھے ابو لہب آتا اور کہتا کہ اے لوگوں، اس محمد کی کوئی بات نہ سننا، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کا چچا لگتا ہوں، میں بڑا قریبی ہوں، یہ بڑا دھوکے باز ہے۔ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتا کہ یہ بڑا جادوگر ہے، تمہیں اپنے چنگل میں پھنسا لے گا، اس کی کوئی بات نہ سننا، دور ہٹ جاؤ، اس سے بھاگ جاؤ، یہ تم پر جادو کرے گا، تمہیں اپنا بنا لے گا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام پر اس طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، اس کے باوجود جب میرے آقا علیہ السلام وادی میں آئے اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا کر، درمیان میں جو طائف کے لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا، دونوں پہاڑوں کو ملا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور ان کو دنیا سے صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا جائے، آپ کے صرف زبان ہلانے کی دیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی طاقتیں، بڑی قوتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا حوصلہ، آپ کا صبر، اللہ پر توکل دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا، مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے، یہ نہیں تو ان کی اولاد کل کو کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھے گا، کوئی نہ کوئی تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ایک ہی دعا کی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے جب کوئی کسی کے خلاف دعائے ضرر نہ فرمائی اور ادھر سے حضور علیہ السلام
सलाम की अजीम ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके माल की वजह से दीन इस्लाम आगे आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, उनका भी विसाल हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा का भी विसाल हो गया। आमुल हुज़्न का साल जिसको कहा जाता है, कई गम मेरे आका अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अनवर पर जमा हो गए। उधर से ताइफ वालों ने इनकार किया, पत्थर मारे, उधर से हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, आपके चचा का भी इंतकाल हो गया। जब कई गम हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल अनवर पर जमा हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम को उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अजीम तरीन मोजज़े की सूरत में मेराज अता फरमाई। आजकल हमारा दोस्त, हमारा कोई यार हो और दुखी हो, हम कहते हैं चल यार तुझे वहाँ लेकर जाता हूँ, तुझे सैर करवा के आता हूँ, तुझे घंटा घर लेकर जाता हूँ, तुझे मरी लेकर जाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल अनवर जब दुखी था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को लामकान की सैर करवाई। इतना अजीम मौजज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम को अता किया गया। बहरहाल मेराजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेशुमार हिकमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो गोया ये बात भी मेराजुन नबी से हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना आप दिखाकर ये बात साबित करनी थी। जब वो वक्त था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था, उस वक्त फरिश्तों ने एतराज़ किया कि या अल्लाह इस बशरियत को क्यों पैदा कर रहा है, क्या हम तेरी इबादत को कोई कम है? इतनी बड़ी तादाद में सुबह शाम तेरी तस्बीह भी पढ़ते हैं, सजदे में भी हैं, रुकू में भी हैं, क़याम में भी हैं, तेरी तस्बीह तहलील हम कर रहे हैं। इनको पैदा न कर, ज़मीन में जाकर ये फसाद फैलाएंगे, ज़मीन में जाकर झगड़े करेंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ फरिश्तों तुम नहीं जानते जो कुछ मैं रब जानता हूँ। मुफस्सिरीन यहाँ पर इस मकाम पर लिखते हैं कि दूसरी हदीस को अगर देखा जाए, एक और रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं एक कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह अपने बारे में फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। उसके बाद फअहबब्तु अन उअरफ़ा, मुझे ये बात पसंद लगी कि मैं छुपा हुआ खजाना हूँ, मैं पहचाना जाऊं, कोई आंख हो जो मुझे देखे, कोई ऐसा अजीम शख्स हो जिसको मैं अपना आप दिखाऊं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इब्न आदम हज़रत आदम को पैदा किया, औलाद को पैदा किया। उसी औलाद से एक अजीम शख्स हमारे नबी को पैदा किया। फिर वो शब मेराज आई, मेराज की रात अल्लाह अपने महबूब को लामकाम पर ले गया और वो ऐसी आँख को अजमत अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सर की आँख से अपने रब का दीदार किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अज़ल में इरशाद फरमाया था और फरिश्तों को कहा था, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ फरिश्तों ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें हिकमतें क्या हैं सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हें पता नहीं। मैं कोई इबादत की वजह से पैदा नहीं कर रहा, मुझे पता है इबादत के लिए कोई तुम कम नहीं हो, सुबह शाम तस्बीह भी करते हो, रुकू भी करते हो, सजदे भी करते हो, लेकिन मकसद ये है मैं जो छुपा हुआ खजाना हूँ, कोई कुव्वत वाली आँख ऐसी पैदा कर दूँ जो एक वक्त आए मेरे मुझ छुपे हुए खजाने को देखने की वो ताकत रखती हो। वो आँख कोई और आँख न थी, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सूरतुन नज्म के अंदर उस आँख की तारीफ़ें अल्लाह कुरान में करता है। वो जो छुपा हुआ खजाना था, शब मेराज अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत के सारे पर्दे उठाकर अपना दीदार हमारे नबी को अता फरमाया। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार रब की रोयत, अल्लाह के दीदार के मुश्ताक रहे, बार बार मांगते रहे, रब्बी अरिनी। ये कुरान है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मांग, उनका जो सवाल था उसको भी बयान किया, रब्बी अरिनी, रब्बी अरिनी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मांगते रहे, या अल्लाह अपना आप दिखा, अपने जलवों से पर्दों को उठा और अपना दीदार करा। लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आता था, लन तरानी, ए मूसा तू नहीं देख सकता, तेरी आँख में वो ताकत नहीं, तेरी आँख के अंदर वो चीज़ हमने नहीं रखी जो चीज़ हमारे जल्मों के अंदर है, तेरी आँख हमारा दीदार नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ ऐसा करते हैं, हम अपनी तजल्ली कोहे तूर पर डालते हैं, उन पत्थरों उन पहाड़ों पर डालते हैं। अगर हमारी तजल्ली का एक अक्स, अल्लाह की रोयत नहीं, सिर्फ तजल्ली, कुरान करीम के अंदर तजल्ली का जिक्र है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली डाली, अपने नूर का एक अक्स डाला। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कोहे तूर पर, पत्थरों और पहाड़ों पर, इतने बड़े कई किलोमीटर पर फैले हुए पहाड़ पर हम अपनी थोड़ी सी तजल्ली डालते हैं। अगर उस पहाड़ ने हमारी तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया तो ए मूसा तू भी हमें देख सकेगा।
قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی کا عکس کوہ طور پر پتھروں پہاڑوں پر ڈالا تو اس کے بعد کیا ہوا، سارا کا سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ نے اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھا، صرف پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، اور اس پہاڑ کو دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ کی تجلیات کا یہ عالم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار مانگیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انکار کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لم ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یا اللہ تیری عظمت والی شان تجھ سے کون سوال کر سکتا ہے، لیکن ایک بات تو بتا، کہیں تو وہ جوش لم ترانی، کہیں بڑے پرجوش انداز میں حضرت موسیٰ تیرے دیدار کا سوال کرتے ہیں، لیکن یا اللہ تو انکار کر دیتا ہے، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو خود جبرائیل کو بھیج کر حضور کو جگا کر خود کہتا ہے اے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو کہہ دے تشریف لے آؤ، تمہارا رب تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کہیں تو وہ جوش لم ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں حضرت موسیٰ کو منع کیا جا رہا ہے، کہیں رسول اللہ کو محمد عربی کو خود بلا کر تمام حجابات کو اٹھا کر رسول اللہ کو دیدار کروایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی عظمتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں عظیم معجزہ عطا کیا گیا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، معراج النبی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر 15ویں پارے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے اس بات کو بیان کیا۔ یہاں پر مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، ان میں سے چند باتیں۔ پہلی بات، جو معجزہ معراج کے منکر ہوئے اور جو منکر ہیں ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد میں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ فرمایا اگر کوئی معاذ اللہ میرے محبوب کی شانوں کا انکار کرنا چاہے تو ہمارے نبی کی شانوں سے پہلے اس کے رب کی شانیں ہوں گی، یعنی کوئی حضور کی شانوں کا منکر بننے سے پہلے اگر وہ انکار کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے اپنے رب کی شان کا انکار کرے گا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی شان کو میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے عبد مقدس کو معراج پر لے گئی، سیر پر لے گئی۔ تو دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان ہے، جب اللہ اپنے محبوب کی بڑی بڑی عظمتوں کو بیان کرتا ہے تو پہلے اپنا نام ذکر کرتا ہے، تاکہ اگر کوئی میرے محبوب کی شانوں کا منکر بننے لگے تو سب سے پہلے مجھ رب کا انکار کرے۔ اگر کسی میں جرت ہو رب کا انکار کرے پھر میرے محبوب کی شانوں کا انکار کرے۔ دیکھو قرآن کریم کی ایک آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں میرے آقا کی کئی صفات کو بیان کیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، 6-7 عظمتیں ہمارے نبی کی بیان کی، لیکن سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا، انا ارسلناک، اے محبوب بے شک ہم نے بھیجا۔ پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی صفات کا ذکر کیا، یعنی اگر کوئی شخص حضور کو سراجم منیرہ نہ ماننے کی کوشش کرے سب سے پہلے اپنے رب کی شان کا منکر بنے۔ اسی طرح رحمت للعالمین کا جب بیان ہوا کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے اپنا ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز بیان جو قرآن کریم کے اندر آیا، مفسرین فرماتے ہیں جب کسی بڑی حضور کی شان کا ذکر کرنا ہو سب سے پہلے اللہ اپنی شان اپنی عظمت کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ حضور کی عظمتوں کا منکر ہے اور حضور کی شانوں کو نہ ماننا چاہے، حضور کی عظمتوں کے انکار سے پہلے اس کو رب کی عظمتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام معراج سے جب واپس تشریف لائے،
हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा थे। सुबह उठते ही मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उम्मे हानी को बताया, ए उम्मे हानी, रात के इस थोड़े से पहर में, थोड़े से लम्हे में अल्लाह ने मुझे ये अज़मतें अता फरमाई। मैं यहाँ से वहाँ तक गया, अपने रब से मुलाकात करके आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं जा रहा हूँ, मक्का वालों को जाकर बताता हूँ। उम्मे हानी ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की चादर को पकड़ लिया, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अहले मक्का को ना बताना, वो आपकी तकज़ीब करेंगे, आपका इनकार करेंगे, आपको दुख पहुँचाएंगे। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जा रहा हूँ, जिसने मानना होगा वो मान जाएगा, जिसने इनकार करना होगा वो इनकार करेगा। अल्लाह ने अज़मतें जो अता फरमाई हैं, मैं जाकर अपने रब की हर अज़मत का इजहार फरमाऊँगा। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या बयान किया तो कुफ़ार को मौका मिल गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए, ये सारी रिवायतें आपने सुनी हुई हैं। आकर कहा कि अगर कोई कहे कि रातों रात मैं मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा, जो कई महीनों की मसाफ़त पर है, वहाँ गया हूँ, फिर वहाँ से वापस भी आ गया हूँ, क्या ए अबू बकर ये बात मानने की है, अक़ल में आने वाली बात है? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, एक ही रात में कोई सफ़र करके मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक पहुँचे, फिर रातों रात वापस भी आ जाए, अक़ल तो नहीं मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक को वो काफिर कहने लगे, ए अबू बकर, जानते हो ये बात किसने की है? हाँ बताओ किसने की है? उन्होंने कहा, वो जो तेरा दोस्त है, जिसका तू कलमा पढ़ता है, जिस पर अपना सब कुछ कुर्बान करता है, जिसकी खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, वही मोहम्मद अरबी मस्जिदुल हराम में बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि रातों रात में गया और जाकर मैंने मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक गया हूं, वहां से वापस भी आ गया हूं। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, बात मानने वाली तो नहीं है, लेकिन सुन लो, अगर मेरे साहिब मेरे नबी ने कहा है तो सच कहा है। ये कैसी तस्दीक है? हजरत सिद्दीक अकबर को अगर सदाकत का लक़ब मिला तो शबे मेराज जब हुजूर वापस तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की बात सुने बगैर हजरत सिद्दीक अकबर का ईमान इतना कवी था, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, कोई और कहे तो मानने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे मोहम्मद कह रहे हैं, अगर हुजूर फरमा रहे हैं, हमने सुबह शाम हुजूर के साथ गुजारे हैं, उस जुबान अक़दस से हमने कभी झूठ नहीं सुना, अगर हुजूर ने ये फरमाया है तो सच फरमाया है। काफिर मुंह लटका कर वापस आ गए। उसके बाद एक रिवायत में आता है, काफिरों ने आकर हमारे नबी से सवालात करना शुरू कर दिए। अच्छा, हुजूर ने आगे का सफर अभी नहीं बताया, अभी सिर्फ कुरान की आयत पढ़कर सुनाई थी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अभी तो अगर हुजूर आगे का बता देते तो काफिर तो वहीं जीते जी मर जाते, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर अब काफिरों ने कहा, कुछ लोग वहां पर तिजारत के साथ शगफ रखने वाले मौजूद थे, जो आते जाते रहते थे तिजारत के कामों में, जो मस्जिदुल अक़सा की तरफ बार बार जिनका आना जाना था, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आकर सवालात करना शुरू कर दिए। अच्छा, आप अगर रात मस्जिद अक़सा को देख कर आए हैं, बताओ मस्जिद अक़सा के मेहराब कितने हैं, बताओ मस्जिद अक़सा की खिड़कियाँ कितनी हैं, बताओ उसके दरवाजे कितने हैं, बताओ उसकी दीवारें कैसी हैं। उन्होंने सवालात करना शुरू कर दिए। अब देखो, अगर हुजूर इस मकसद के लिए नहीं गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं की होगी। मिसाल के तौर पर आप कई सालों से इस मस्जिद में आ रहे हैं, मुझे भी तकरीबन 5वां-6वां साल है, मुझे पता नहीं इस मस्जिद में कितने बल्ब लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ आने का ये मकसद ही नहीं है कि मैं बल्ब गिनता रहूँ, यहाँ पर नमाज पढ़ना पढ़ाना यहाँ पर मकसूद है। तो मेरे आका जो मस्जिदुल अक़सा में तशरीफ़ लेकर गए, ये मकसद ही नहीं था कि वहाँ के जाकर खिड़कियों को गिने, दरवाज़ों को गिने, मेहराबों को गिने। लेकिन जब कुफ़ार ने यह सवाल किया, सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त अल्लाह ने मस्जिदुल अक़सा को उठाकर मुझ मोहम्मद के सामने रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम अब मस्जिदुल अक़सा को देखते जाते हैं। हाँ भाई, पूछ क्या पूछता है? वो पूछता है, बताओ ए मोहम्मद, बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिदुल अक़सा की खिड़कियाँ कितनी हैं? हुजूर देखकर बताते हैं 8 खिड़कियाँ हैं। बताओ मेहराब कितने हैं? हुजूर देखकर बताते हैं 3 मेहराब हैं। बताओ दरवाजे कितने हैं? हुजूर देखकर बताते हैं 12 दरवाजे हैं। हुजूर देखते जाते हैं, कुफ़ार को बताते जाते हैं, उनके मुंह लटकते जाते हैं। मौजज़े मेराज की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को काफिरों के सामने नीचा भी नहीं होने दिया। जो कुछ वो मांगते गए अल्लाह महबूब को अता फरमाता गया। हुजूर देख देख कर काफिरों के हर सवाल का जवाब देते गए। और उसके बाद
بہرحال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری سواری آگے گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سرخ ٹیلے کے پاس جو ان کی مزار اقدس ہے، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر اپنی مبارک قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ انبیاء کی شان ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کو تقریباً 3500 سال گزر چکے تھے، اس کے باوجود اپنی قبر انور کے اندر سلامت ہیں، کھڑے ہو کر اپنے رب کی نماز بھی ادا فرما رہے ہیں۔ ارے ہمارے نبی کے وصال کو 3500 سال نہیں گزرے، 3000 سال بھی نہیں گزرے، 2500 سال بھی نہیں گزرے، 2000 سال بھی نہیں گزرے، ابھی 1500 سال بھی مکمل نہیں گزرے، حضرت موسیٰ جو میرے نبی کے مقتدی ہیں، مقتدی کی یہ شان ہے، 3500 سال بعد جن کا جسم سلامت ہو، قبر میں کھڑے ہو کر رب کی نماز ادا فرما رہے ہوں، مقتدی کی یہ شان ہے، امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ قبر میں کھڑے ہو کر رب کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ بہرحال وقت مختصر ہے، شب معراج کا جو نتیجہ ہے، شب معراج کا جو تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو نتیجہ اور تحفہ کے طور پر 50 نمازیں عطا فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی معراج نماز کے اندر ہے، اس لیے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میں بار بار گیا حضرت موسیٰ کی درخواست پر کہ اے محبوب واپس جاؤ، امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، 5 نمازیں کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب وہ تعداد میں 5 ہیں، اجر میں مجھ رب نے اس کو 50 برقرار رکھا ہے، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا اے محبوب رب کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، رب جو کہہ دیتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ اب یوں کرتے ہیں، اے محبوب تو نے کمی کی درخواست کر دی ہے، ہم نے 50 کا کہہ دیا تھا، تیری بھی بات برقرار رہے، ہماری بھی بات برقرار رہے، تو 5 چاہتا ہے، ہم 50 چاہتے ہیں، اب یوں کرتے ہیں تیری امت 5 نمازیں پڑھتی رہے، میں رب 50 کا ثواب عطا فرماتا رہوں گا، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، باتیں ان کی بدلتی ہیں جو عاجز ہو، ہمارا رب عاجز نہیں ہے، رب نے جو کہہ دیا اسی طرح ہوگا۔ پھر یہ محبوب و محب کی آپس کی باتیں تھی، اللہ نے تعداد میں 5 کر دی، اجر میں 50 عطا فرما دی۔ تو عظمت نماز یہ معراج کی صورت میں اس امت کو تحفے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی، اس امت کی معراج نماز کے اندر موجود ہے۔